اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ اللہ السلام قول رب رحیم یا رحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو ایاز فہیم کی طرف سے السلام علیکم۔ تو دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے سورۃ طٰہٰ۔ اب اس میں حروف مقطعات سب سے پہلا استعمال ہوا ہے جو اس سورت کے شروع میں وہ ہے طٰہٰ۔ طٰہٰ ترجمہ پہلی آیات کا طٰہٰ اے حبیب ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ تو یہ اس سورت کے شروع میں طٰہٰ استعمال ہوا ہے۔ طٰہٰ یہ جو ہے نا حروف مقطعات ہے اور یہ دو الفاظ دو حروف کا جو ہے نا کیا ہے مرکب ہے، طٰ دوے اور آ۔ تو یہ دو حروف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں، پہلے بھی ہم اس کے اوپر چرچا کر چکے ہیں۔ دوے جو ہے نا یہ اصل میں ایک انسانی نفس کی عکاسی کر رہی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں طور ایمن، طور ایمن۔ اور اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی بہترین انداز سے اسی سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 12 اور 33 میں سورہ مریم کی 33 میں اسی کے متعلق جو ہے نا اشارے بھی دیتا ہے۔ تو اس میں ترجمہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 کا، بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ اسی طرح سے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرر بنایا۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں کیا ہے، طور ایمن ایک وادی ہے، لیکن اسی طور ایمن کی اگر بات کریں تو یہ ایک انسانی نفس بھی ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ اصل میں جو ہے اسی مقام اسی طور ایمن کی عکاسی کرتا ہے جس پر انسان عالم یہود میں چلا جاتا ہے۔ عالم یہود یہ جو حرف ہے اصل میں یہود کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان جو ہے نا اپنے تمام کے تمام یہ جو مادی جسم ہے، یہ جو حواس خمسہ ہے، ان کی قید سے نکل جاتا ہے اور یہ ایک دوسری جو ہے نا ایسے سمجھ لیں مخلوق تو نہیں، ایک دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ اصل میں وہ ایک مقام ہے طور ایمن پر جہاں پر انسان روح کے عالم میں جاتا ہے اور اس مادی جسم کی قید سے نکل جاتا ہے۔ جب اس مادی جسم کی قید سے نکلتا ہے تو وہاں پہ مشقت ختم، اور یہ جو ہے یہ اصل میں ایک جو ہے نا کیا ہے علامت کو بھی ظاہر کرتا ہے، پہیے کی علامت ہے، یعنی یہ جو ہے نا ہر ایک کام کو آسان کر دینے والی چیز ہے۔ تو اس طرح سے طٰہٰ جو ہے نا کیا ہوا، یہ طور ایمن کا وہ مقام ہے جہاں پہ انسان اپنے اس مادی جسم کی قید سے نکل کر ان مشقات، یہ جو مشقت کی دنیا ہے، یہ جو مشقت کے جو ہے نا پہلو ہے، ان تمام سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا راز انسان کو دیتا ہے، تو یاد رکھیں یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے، اصل میں یہ علامت ہے،
یہ جو حروف ہے نا، یہ ان حروف کی عملی جو صورت ہے وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی ہے طٰہٰ۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں کوئی ایسی ہستی نہیں جو انسانوں کے لیے آسانیاں لا سکتی ہو، جو انسانوں کو رحمت دے سکتی ہو، جو انسانوں کے بوجھ اٹھا سکتی ہو، جو انسانوں کو ان دنیا کی مشقتوں سے جو ہے نا نجات دلا سکتی ہو، جو آخرت کے مختلف معاملات سے نجات دلا سکتی ہو، تو وہ واحد ہستی ہے جو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو بھی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا، جو ان کی جو ہے نا بات مانے گا، جو ان کے زیر سایہ ہوگا، جو ان کی رحمت کا حقدار ٹھہرے گا، اس کے لیے یہ مشقتیں، یہ ساری کی ساری مصیبتیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے یہ جو ہمارے بت ہے، یہ اس میں ہم جو ہے نا کیا کر دیتے ہیں، یہ اصل میں مانے ہیں، یہ اصل میں ہمیں جو ہے نا منع کرتے ہو اس کی راہ کی طرف جانے سے۔ تو اس طرح سے یہ تمام کے تمام مزہ ہمارے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ سارے کے سارے جب اور بت توڑ دیتے ہیں تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر جو ہے کیا کرتا ہے، ہمیں اپنی راہ دکھاتا ہے، ہمیں خاص اپنے بندوں میں شامل کرتا ہے۔ اسی کی طرف سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی، پھر اپنی راہ دی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہر ایک جسم کا اعضاء جو ہے یہ میرے اللہ کا جو ہے نا کیا کیا ہے، پیدا کرنا ہے اور اس کو شکل دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ جو نفوس ہے ان کی حالتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو یہ جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں، بالکل ہمارے یہ جسم کی اونچ نیچ، یہ جو بناوٹ ہے، یہ جو اس کے نشیب و فراز ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب جو ہے نا اللہ ہر ایک پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، زمین کو بالکل برابر کر دے گا۔ تو وہ یہ ہمارے یہ جو نشیب و فراز ہے، یہ جو ہماری عقل ہے، یہ جو ہماری انا ہے، یہ جو ہماری جو ہے نا غرور ہے، تکبر ہے، یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہم جسم کے اوپر کیا کرتے ہیں، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی نگاہ کے اوپر، اپنی سماعت کے اوپر، اپنے جو ہے نا سونگنے کی حیث کے اوپر، ہر ایک چیز کے اوپر، اپنے حسن پر، اپنے جمال پر یہ تکبر کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، سب وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کی تمام چیزیں ظاہراً ایسے لگتی ہے یہ بہت ہی کمال چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ صرف اور صرف ہرڈل، یہ صرف اور صرف مصیبتوں کی جو ہے نا کیا ہو سکتی ہے، ذریعہ بن سکتی ہے، اور کچھ نہیں۔ جب ہم اس کی قید سے نکلیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کو جو ہے نا کیا کر دے گا، بالکل صاف ستھرا۔ اور یہ کب ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اس کے دائی کی طرف جاتا ہے، اور وہ دائی کون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں، اور ان بندوں میں سے سب سے خاص بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو بزرگ ہستی ہے وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہی کے متعلق انہی تو طٰہٰ کہا گیا۔ تو اس صورت میں یہ جو طٰہٰ کا ذکر ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو جو ہے نا کیا ہو، اس طور کے مقام، طور ایمن کے مقام پر پہنچے، اور تو اس قید سے، اس مشقتوں سے اگر آزادی چاہتا ہے تو پھر کیا کر، اس دائی کے پیچھے چل، اس دائی کے پیچھے چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل، اس کی اتباع کر، اس کی اطاعت کر، اپنے جسم کی پرواہ نہ کر، اپنے جان کی پرواہ نہ کر، اپنے مال کی پرواہ نہ کر، اپنی پرواہ نہ کر، صرف اور صرف اسی کی محبت میں ڈوب جا، اس کے عشق میں گرفتار ہو جا، غرق ہو جا اس کے پیچھے،
تب وہ جو ہے نا مہربان ہوگا، تب تو اس کی قید سے نکلے گا، تب جو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی طرف جو ہے نا کیا کرے گا، راستہ دکھائے گا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سسٹم ہے یہ چل رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن جو چراغ تھے صحابہ اکرام، پھر ان سے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء اللہ، یہ اب تک یہ علماء کی شکل میں مختلف جو ہے نا ان کی مشائخ کی شکل میں اب بھی موجود ہے۔ یہ سارے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے روشن ہونے والے چراغ ہے۔ تو انہیں کے پیچھے چلنا پڑے گا، انہیں کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو جو شخص ان کے پیچھے چلے گا، ان کی اتباع کرے گا اور اس پر ڈٹ جائے گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اس پر ڈٹ جاتا ہے اور اس کی تسبیح کرتا رہتا ہے اور اس مادی جسم کے جو ہے نا خول سے نکل جاتا ہے اور اس پاکیزہ اور روحانی جسم کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی اللہ کے قرب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو۔ تو اسے جو ہے نا مختلف فرشتے جو ہے نا کیا کرنے لگ جاتے ہیں، سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کب ہوتا ہے؟ جب انسان پاکیزگی حاصل ہے، جب انسان جو ہے نا پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے، فلاح لازم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کی باتوں پر صبر کر اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر پاکی بیان کرو، اور اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور اسے سننے والے ہم نے مخلوق کے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کی تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 130 سے 31، اس میں کیا ہے؟ تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر کرنا۔ اللہ کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، دن کے سٹارٹ میں، دن کے درمیان میں، دن کے اختتام میں، رات کے شروع میں، رات کے درمیان میں، رات کے اختتام پہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنی پڑے گی۔ اللہ کے حضور جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا؟ سر سجود رہنا پڑے گا اور اسی کو سننا پڑے گا، اسی کی بات ماننی پڑے گی، اس کی سماعت، اس کی طرف کان لگا کے رکھنے پڑیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مہربان ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دنیا داروں کو دیکھتے ہیں اس نے تو 2 بلڈنگیں بنا لی، اس نے 2 محل بنا لیے، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، میں پیدل ہوں، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل ہے، وہ تو بہترین سے بہترین شوٹنگ بوٹے کرتا ہے اور میں جو ہے نا سادہ سے کپڑوں میں ملبوس ہوں، اس کا رزق اتنی زیادہ ہے اور میرا رزق ختم ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ان لوگوں کی طرف نہ دیکھتا ہے، ان کو نہ دیکھ، بلکہ کس کی طرف غور کر؟ میری طرف غور کر، اور سب سے بہترین رزق وہ ہوتا ہے جو میں دیتا ہوں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اربوں ڈالر، اربوں اور لاکھوں کروڑوں کی جائیدادوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، بہت بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بندے کے پاس گوشت کھانے کے پیسے نہ ہوں اور اسے گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے اور وہ اس پر شکر کر کے اسے کھا لے اور اس کی لذت سے فائدہ اٹھا لے، تو وہ سب سے اچھا شخص ہے بنسبت اس شخص کے جس کے پاس کروڑوں روپے ہو، پورے جو ہے نا بکرے کے بکرے، پورے جانور کے جانور ذبح کر سکتا ہو، لیکن اس کا ایک لقمہ کھانے کے قابل نہ ہو۔ اسے کوئی بیماری لگی ہوئی، میں جی یہ نہیں کھا سکتا، شوگر ہے جی،
مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے الرجی ہے، تو یہ میرے اللہ کی مرضی ہے نا۔ تو اللہ پہ رزق وہ ہوتا ہے جو آپ استعمال کر سکے، جو آپ اس کو کیا کر سکے، استعمال کر سکے، اور وہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ استعمال کر سکے، کبھی بھی آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ جو ہے نا، یہ اصل میں وہ مقام ہے جہاں پہ پہنچنا ہے، اور جب بندہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو آسان ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، یہ جو وقتی طور پر مختلف تکالیف آتی ہیں تو یہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، میں تو مر جاؤں گا، میں تو یہ ہو جاؤں گا، میں تو وہ ہو جاؤں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ اس بچے کو اٹھاؤ، ایک صندوق میں ڈالو اور دریا میں ڈال دو۔ آپ دیکھنے میں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے وہ بی بی بہت پریشان ہوئی کہ یہ میں اب کیا کروں، تو جب اس نے اللہ کا حکم مانا، اسے دریا میں ڈال دیا، تو پھر کیا ہوا، وہی بچہ ان سے ہی جو ہے نا ان کے پاس ہی آیا، انہوں نے ہی اسے پرورش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ جب اللہ کی بات مانیں گے، اس عقل کی، اس ذہن کی، اس جو ہے نا سوچ کی، اپنے اس حواس خمسہ کو کار میں لاتے ہوئے سوچے بغیر آپ جب اللہ کی بات پر لبیک کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیت پیدا کرے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں آگ میں پھینکا، اب دیکھ رہے ہیں کہ اب مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو ہے نا بات سے پیچھے نہیں ہٹے، تو یہ کیا ہوا، پھر انہوں نے آگ میں پھینک بھی دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پہ کیا رہے، ڈٹے رہے۔ جب ڈٹے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو گلزار کر دیا۔ تو یہ سب اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان اللہ پر پورا توکل کر کے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا کیا کرتا ہے، پوری طرح سے ایمان رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، تو اس کو یہ جو ہے نا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ سورۃ طٰہٰ اور جو ہے نا طٰہٰ کی تشریح تھی جو آپ دوستوں کی نظر کی، مجھے امید